قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس دین میں جو مجھے وحی کے طور پہ آ رہا ہے حرام کسی کھانے والے کے لیے، یعنی حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا، یطعمہ جس کو وہ کھائے۔ آپ فرمائیے میں نہیں پاتا ان چیزوں میں جو مجھے وحی ہو رہی ہے کوئی حرام کھانے والے کے لیے جب وہ کھائے۔ جو چیزیں کھانے کی ہے کھائی جاتی ہے ان کو حرام میں کیوں وحی سے کہوں، سوائے چند کے الا ان یکون میتۃ، مگر یہ ہے کہ ہو وہ مردار، او دمم مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، خون ہو تو بہتا ہوا۔ اگر خون ناپاک تو ہر ایک ہے، مگر احکام تب ہوتا ہے جب وہ بہہ جائے۔ بعض حضرات اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے اس کو بھی دھو لینا چاہیے، یہ بات کمزور ہے۔ گوشت دھونا ایک صفائی کا مسئلہ ہے، اور حرام خون وہ ہے جو گلے سے نکل کر بہہ گیا ہے۔ اگر وہ خون رہ جاتا تو بے شک جانور حرام ہو جاتا۔ دم مسفوح وضو کے لیے بھی تب ٹوٹنے کا حکم ہے جب خون بہہ جائے۔ اگر جسم کا گوشت کا لوتڑا اتر گیا لیکن خون بہا نہیں تو وضو قائم ہے۔ گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ گیا لیکن خون نہیں نکلا اور آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خون بہا، اب وضو ٹوٹ گیا، پہلے وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ آپ سوائے چند چیزوں کے ایک مردار حقیقی جیسے گیدڑ، ریچھ، شیر، کتا، بلی، ایک حکمی گائے، بھینس، بکری بغیر ذبح کے، او دمم مسفوحا یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا، فإنہ رجس یہ گندے ہیں، او فسقا یفسقون فسقا، یفسقون یا یہ فسق کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، احل لغیر اللہ بہ جو نامزد کیا جاتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کسی نام، یہ سب ناجائز۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہوا نہ تو مزہ ڈھونڈ رہا ہے نہ ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے، فإن ربک غفور رحیم، بس بے شک تیرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ چینائی سب وہ 7 چیزیں یہ ہیں، آپ اس وقت نہیں تھے، آپ کے لیے نکال دی۔ یحرم من اجزاء الحیوان الحلال سبعۃ، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ الدم المسفوح خون بہتا ہوا، والذکر اس کا علیہ تناسل، والانثیان اس کے خوشی ہے جس کو یہ ٹھٹے کہہ کے کھاتے ہیں، والقبل اگلا حصہ پیشاب کا، والغدہ اور وہ غدود، والمثانہ پیشاب کی تھیلی، والمرارہ اور وہ تلی جس کو کہتے ہیں پتا، سخت قسم کا زہریلا ہوتا ہے، کچا بھی منہ میں رکھ نہیں سکتے۔ مرارہ تو پختوں کی شینے بھائی شینے زہری، یہ 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہے۔ بدائع صنائی جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 97 197، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118۔ وعلی الذین ہادوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہے، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا۔ حلال و حرام کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے ناخنوں والے جانور وہ بھی مردار ہیں، اور جو جانور ناخنوں سے پکڑ کر کھاتا ہے کہتے ہیں وہ مردار ہے، اور جو براہ راست چونچ سے کھائے وہ حلال ہے۔ ومن البقر والغنم اور گائے اور بیڑ بکریوں میں سے حرمنا علیہ ہم نے حرام کیا یہود پر، شحومہما ان کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جس کو اٹھاتی ہے ان کی پشتیں، تو پشت پر بکری اور بیڑ کی چربی ہوتی نہیں، بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اویل ہوایا یا آنتڑیوں کو لگی ہو، اوایا آنتڑیاں،
امعاء بھی کہتے ہیں، حوایا بھی کہتے ہیں، آنتڑی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو مل گئی ہڈیوں میں، ہڈی پر چربی، آنتڑی پر چربی، پشت پر چربی، وہ حلال تھی۔ باقاعدہ چربی کے لوتڑے بنی اسرائیل کے لیے ناجائز ہو گئی کیونکہ ان کے اعمال بد تھے۔ اس پر تفصیل سے بات ہو گئی سورۃ النساء میں کہ اعمال جب کمزور ہو جاتے ہیں تو کھانے پینے کی پابندیاں بڑھ جاتی ہیں، بعض طیبات چیز منع ہو جاتی ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ تکذیب کریں آپ کی، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس آپ فرمائیے رب تمہارے بہت وسیع رحمت والے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، نہیں لٹایا جا سکتا اس کا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے شرک کرنے والے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم نہ ہمارے بڑے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ مشرکین کہتے تھے ہمارا شرک خدا کی مشیت سے ہے، مگر مشیت بمانے رضا کے لیتے تھے۔ عوام جو کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہوگا، وہ مشیت کے معنی میں نہیں لیتے، وہ رضا کے معنی میں۔ تو فعل بد کے لیے خدا کی رضا نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن خداوند تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ نماز نہ پڑھنا اللہ راضی نہیں ہے، لوگ نہیں پڑھتے۔ روزے نہ رکھنا اللہ خفا ہے لیکن لوگ نہیں رکھتے۔ کتنے اعمال ہیں، تو خداوند تعالیٰ کے ہاں رضا اور مشیت کا فرق ہے۔ مشیت جیسی قدرت اور عزت، اور رضا جیسے پسند۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کر چکے تھے ان سے پہلے لوگ، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم، آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، لاؤ پیش کرو کہ تمہارا یہ شرک اور تمہارے باپ دادوں کا شرک اور تمہارے حلال کو حرام کہنا اللہ کو پسند ہے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہو مگر اٹکل کی، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر اٹکل لڑنے والے، اندازے لڑتے ہو۔ قُلْ، آپ فرماؤ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کی دلیل ہر جگہ چل رہی ہے، اللہ کی دلیل کامل ہے۔ حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ حضرت بنوری فرماتے تھے اگر ہندوستان کے علماء کی کوئی اور خدمت نہ ہوتی تو شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت اللہ اور مولانا اشرف علی کا بیان القرآن کافی تھا۔ یہ دو کتابیں اتنی بڑی، میں نے مولانا سے خود سنا ہے، خود میں نے مولانا سے براہ راست یہ بات سنی کہ حضرت نے فرمایا حجت اللہ کی نظیر علماء عرب پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تخصص میں سبقاً پڑھایا جاتا ہے، لیکن کتاب اصلاً مطالعے کی کتاب ہے، اول سے اخیر تک مطالعہ کرو۔ زیادہ تر معاشرتی علوم جلد ثانی میں ہے۔ ابتدا میں ایسی بات کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ حجت اللہ البالغہ، آپ فرمائیے بے شک پس اللہ کی دلیل کامل ہے، یعنی خدا کی دلیل ہر جگہ چلے گی اور ان کے مغالطے نہیں چلیں گے کہ خدا نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو، اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ نے چاہا کہ اختلافات ہو، جھگڑے ہو، فسادات ہو، یہ خدا کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہ اس پر بحث ایک جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قل حلم شہداکم، آپ فرمائیے بلاؤ اپنے معبودوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ جھوٹے گواہی دے، فلا تشہد معہم، آپ گواہی نہ دے ان کے ساتھ۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، پرواہ نہ کرے خواہشات کے ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ مشرک اور مکذب کی بات بالکل نہ مانے۔ آیت میں دلیل ہے کہ بے دین آدمی کی دلیل نہیں ہے، وہ مغالطہ ہے۔